میری پیدائش جولائی 1960 کی ہے۔ پیدائش کے بعد والدہ انتقال کر گئیں تو والد نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں کے ناروا سلوک نے مجھے بہت تکلیف دی، اسی لیے ہمیشہ دعا کی کہ رب کسی بچے سے اس کی ماں نہ چھینے اور ایسی سوتیلی ماں سے بچائے جیسے مجھے ملی تھی۔ بچپن کی محرومیوں نے میرے اندر ایک فولادی لڑکی کو جنم دیا۔ والد صاحب 71 کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ میں اس وقت نانی کے پاس رہتی تھی۔ والد چونکہ لبرل اور پروگریس ٹائپ کے آدمی تھے تو انہوں نے مجھے کنٹونمنٹ کے جس اسکول میں داخل کروایا وہاں کو ایجوکیشن تھی۔ چونکہ قد میں عام لڑکیوں سے لمبی تھی تو وہاں کلاس کی تمام لڑکیوں نے مجھے اپنا لیڈر بنا لیا۔ نانا وزیرستان میران شاہ میں ڈاکٹری کے پیشے سے وابستہ تھے، اسی لیے وہاں زیادہ تر وقت گزارا۔ اسپتال کے احاطے ہی میں نانا کو رہائش بھی ملی ہوئی تھی۔ یہ پوری ایک کالونی تھی جہاں اسپتال کا عملہ رہائش پذیر تھا۔ ننیہال میں مجھے رتی کہہ کر پکارا جاتا تھا، جبکہ میرا پیدائشی نام مسرت شاہین ہی ہے۔ دوسری اداکاروں کی طرح کوئی دوسرا نام نہ رکھا، اسی نام سے کام کیا، جبکہ فلمی صنعت میں کئی اداکارائیں ایسی ہیں جن کا اصل نام کچھ اور ہے۔ سنگیتا کا نام پروین ہے، انجمن کا نام انجم شاہین، ان کے علاوہ ریما، خوشبو، سائمہ، میرا، ان سب کے اصل نام کچھ اور ہیں۔ ناموں کی وجہ سے کئی ایکٹریسز نے ایک سے زیادہ پاسپورٹس بنوائے ہوئے ہیں اور یقیناً اس طرح قانون شکنی کے مرتکب ہوئی ہیں۔ میں نے کیریئر کے آغاز سے ہی اپنے اصلی نام سے پہچان کروائی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے دور دراز بیک ورڈ علاقے کی ایک لڑکی فلمی صنعت میں کس طرح آئی، یہ تقدیر کا فیصلہ تھا۔ اس نے میرا رزق اسی صنعت میں لکھا تھا، سو میں یہاں آ گئی۔ ہوا یوں کہ جب لاہور آئی تو یہاں فلنٹیز ہوٹل کے لیے ایک ڈانس آئٹم میں ٹرائی دی۔ دوسرے روز معروف اداکار رنگیلا صاحب فلنٹیز ہوٹل آئے تو انہوں نے مجھے رنگیلا سے ملوایا۔ ان کا نام نثار تھا۔ رنگیلا ان دنوں ایک فلم بہروپ بنا رہے تھے جس میں آسیہ بیگم ہیروئن کا رول پلے کر رہی تھی۔ اس فلم میں انہوں نے مجھے آسیہ کی سہیلی کا کردار دیا۔ اسی کے ساتھ رنگیلا کی دوسری فلم رواج بھی بن رہی تھی تو اس فلم میں مجھے سیکنڈ ہاف کے بعد دوسری ہیروئن بنا دیا۔ یہ فلم رنگیلا ہی کی دیا اور طوفان کے ریمیک کے طور پر بنائی جا رہی تھی، جس میں پہلے ہاف کی ہیروئن آسیہ بیگم تھی جو سیکنڈ ہاف میں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور ان کی بیٹی جوان ہو جاتی ہے۔ اس بیٹی کا کردار میرے حصے میں آیا۔ بہروپ تو نامکمل رہی اور کبھی ریلیز نہ ہو سکی، لیکن رواج کچھ عرصے کے لیے سینسر میں پھنسی رہنے کے بعد ضرور ریلیز ہوئی۔ رواج کا نام بدل کر بے گناہ کر دیا گیا اور پھر یہ فلم 1977 میں ریلیز ہوئی۔ اس وقت تک میں ٹاپ کلاس ہیروئن بن چکی تھی۔ بہروپ کے کورس گانے کی شوٹنگ ایورنیو اسٹوڈیوز میں ہو رہی تھی، جس میں کئی اور لڑکیاں حصہ لے رہی تھی۔ پھر جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ بدر منیر اور کچھ دیگر لوگ سیٹ پر بیٹھے ہیں۔ میری نظر بدر منیر پر پڑی تو ایک دم منہ سے نکلا، ہائے یہ تو لپٹن چائے کے اشتہار میں آتے ہیں۔